وہ سیدھا راستہ بھی اہل سنت کا راستہ ہے، فاتحہ والوں کا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ کسی دیوبندی وہابی کا راستہ نہیں ہے، وہابی کا راستہ نہیں ہے، اور کسی بد مذہب کا راستہ نہیں ہے، اور اس کا راستہ نہیں ہے جو سنی وہابی دیوبندی سب کو ایک کرنا چاہتا، بلکہ وہ سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا احسان فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کی روش پر، ان کی رفتار پر، ان کے طرز پر اور ان کے راستے پر ہم کو نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو راہ سے بھٹک گئے۔ تو یہ دو راستے ہیں، الحمدللہ اس سیدھے راستے پر جو ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں، جو غوث اعظم کا راستہ ہے، جو ہمارے پیران اعظام کا راستہ ہے، سادات ماہرہ کا راستہ ہے، شاہ برکت اللہ کا طریقہ ہے، اور اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا مسلک ہے، جسے آج پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ مسلک اعلی حضرت جو ہے کوئی نیا دین نہیں ہے، یہی فاتحہ والا دین ہے۔ فاتحہ میں جس دین کے پر رہنے کی تلقین کی گئی ہے، وہی دین جو ہے مسلک اعلی حضرت ہے، اور اسی دین کی پہچان کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہے، ورنہ مسلک اعلی حضرت کوئی نیا دین نہیں۔ اب وہ جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ان کے راستہ چلا، ہم ان کے راستے پر چلے اور ہم نے ان کا راستہ لیا، تو یہ بشارت جو ہے وہ سیدھے راستے والوں کے لیے ہے، فاتحہ والوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ یہاں سورہ فاتحہ میں انعام والوں کا ذکر ہوا اور یہ تلقین کی گئی کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا جن پر تو ان کا راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، اپنا احسان فرمایا۔ ہم نے یہ دعا کی تھی اور یہ دعا جو ہے ہماری یوں قبول ہوئی کہ ہم نے جو ہے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 5 مرتبہ پانچوں نمازوں میں اس طریقے سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہم کو اپنے ان بندوں کا ایسا ساتھ عطا فرمایا کہ وہ ساتھ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے کہ جو ان کی اطاعت کرے، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس رسول کی اطاعت کرے، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے اپنا احسان فرمایا، یعنی نبیوں کے ساتھ میں ہیں، صدیقین کے ساتھ میں ہیں، شہیدوں کے ساتھ میں ہیں، اور صالحین کے ساتھ میں ہیں، اولیاء کے ساتھ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی صلاحیت رکھنے والے بندوں کے ساتھ میں ہیں، اور کیا بہترین گروہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ یہاں سے پوری سنیت کی تعریف ہو گئی کہ کون ہے وہ جو اولیاء کے ساتھ میں ہیں اور جو اولیاء کے نیاز مند ہیں، جو اولیاء کا نام لیتے ہیں، اور جو شہیدوں کے ساتھ میں ہیں، جو صدیقین کے ساتھ میں ہیں، اور جو نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، جو نبیوں کے ساتھ میں ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ تو یہی مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ یہی فکر رضا ہے، اور یہی مسلک اعلی حضرت جو ہے وہ سچا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور الحمدللہ یہ پہچان جو ہے مسلک اہل سنت والجماعت کی، یہ آپ کے نصیب میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اہل سنت والجماعت کے اس مسلک پر ہمیں اور آپ کو قائم رکھے، اور جو لوگ اس پہچان کو مٹانا چاہتے ہیں وہ دراصل مسلک اہل سنت کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے ہوشیار رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنا رشتہ، اپنی نسبت اور اپنی نشست و برخاست، اپنی اٹھک بیٹھک اور اپنے سارے رشتے جو ہے وہ سنی آپس میں سنی سے رکھے، اور غیر سنی سے سنی کا کوئی رشتہ نہ ہو اور کوئی نسبت نہ ہو، اس لیے کہ ہماری یہ نسبت جو سنی سے رہے گی یہ اس بات کی ضامن ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے سلسلے میں جو ہے جڑے رہیں گے اور قریب سے قریب جڑی رہے گی، اور ہماری نسبت محمد الرسول اللہ سے مستحکم رہے گی۔